علامہ طفیل الرحمان رضوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں ایک تحریر نظر سے گزری کہ جس میں ایک شخص نے اپنی تحقیق کے مطابق یہ لکھا کہ تقریباً 3,80,00,000 افراد نے پاکستان میں بھکاری کے پیشے کو اختیار کر لیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ سالانہ تقریباً 42 ارب ڈالر پاکستانیوں کے جیبوں سے نکالتے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارا ملک تنزلی کی طرف دن بدن جا رہا ہے۔ ترقی کی راہ پہ جانے میں یہی لوگ جو ہیں پاکستان میں رکاوٹ ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے مزید ایک اور چیز کا بھی تذکرہ کر دیا کہ جو دینی مدارس ہیں ان کو بھی جو ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں، جو چندہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جو ہے ہمارے پاکستان کو ترقی سے تنزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے جاتے جاتے ایک دینی مدارس پر بھی اعتراض کر دیا اور دینی مدارس کو بھی اس کھاتے میں لے آئے کہ دینی مدارس جو ہیں ان کو جو رقم دی جا رہی ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا پاکستان ترقی نہیں کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، دراصل بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جدت پسند اور آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظر میں اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور یہ چونکہ باہر سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اور باہر تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں زہر ڈالا جاتا ہے، اور اسلام کے بارے میں ہمیشہ زہر اگلا جاتا ہے کہ یہی لوگ جو ہے ترقی کے اندر رکاوٹ کا سبب ہیں یہ لوگ۔ لہٰذا اسلام پسند لوگوں کو، دین پسند لوگوں کو، دینی طبقے کو پاکستان سے ختم کیا جائے یا ملک سے یا دنیا سے ختم کر دیا جائے تو دنیا جو ہے ترقی کر لے گی۔ تو یہ ایک احمقانہ سوچ اور ریسرچ ہے، حالانکہ کوئی بھی صاحب عقل اس طرح کی بے ڈھنگی بات اور فضول بات نہیں کر سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے دینی مدارس کی تو بات یہ ہے کہ دینی مدارس ہی اسلام کے قلعے ہیں، اور یہی مستقبل کے معمار تیار ہوتے ہیں۔ یہی مدارس ہیں کہ جو اسلام کے دفاع کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ یہی مدارس کے پڑھے ہوئے وہ علماء اور فضلاء ہوتے ہیں کہ جو اگر دین پر مشکل وقت آئے، دین پر کوئی اعتراض کرے، اسلام کا کوئی مذاق بنائے، تو یہی لوگ سامنے آ کر اسلام کا دفاع کرتے ہیں، دین کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ اگر ہم دینی مدارس کو بند کر دیا جائے تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جو ہمارے دیگر تعلیمی ادارے ہیں، اسکول ہو گئے، کالجز ہو گئے، یونیورسٹیز ہو گئے، کیا وہ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کریں گے؟ کہ کیا وہ دین اسلام کو پھیلائیں گے؟ کیا وہ دین اسلام کی باتوں کو آگے لے جائیں گے؟ کیا وہ ایسے لوگ تیار کریں گے کہ جو اسلام کا دفاع کرنے والے ہوں اور جو غیر اعتراض کرتے ہیں اسلام پر ان اعتراضوں کا جواب دینے والے ہوں؟ تو اس کا جواب ہوگا یقیناً کہ نہیں، ایسے لوگ تیار کرنے کی قابلیت ان یونیورسٹیز اور کالجز میں نہیں ہے، کیونکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ان سے کیسے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ ان سے وہی لوگ تیار ہو رہے ہیں کہ جو دین سے بیزار لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر تو یہ ہمارے ادارے نظر آتے ہیں، بظاہر تو ہمیں ہمارے اسکول نظر آتے ہیں، ہمارے کالجز نظر آتے ہیں، ہماری یونیورسٹیز نظر آتی ہیں، پاکستانی یونیورسٹیز نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ان پر قبضہ جو ہے، اس پر تعلیمی نظام جو ہے، جن لوگوں کا قبضہ ہے وہ وہی ہے کہ جو اسلام سے بیزار لوگ ہیں۔ یہ باہر کی تعلیم ہی ہم پر مسلط کی گئی ہے، اسی لیے اس وقت جو حقیقی اسلام کی تعلیم دینے والے ادارے ہیں وہ یہی مدارس ہیں، اس لیے ان کی آنکھوں میں یہی چبھتے ہیں، اور اس لیے یہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مدارس بند ہونے چاہیے، مدارس نہیں ہونے چاہیے۔ مدارس اسی لیے یہ طرح طرح کے جو ہے مدارس پر حملہ کرنے اور وار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ پاکستان کے اندر جو دینی طلباء ہیں ان کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا، تو سوال یہ ہے کہ 3% تقریباً وہ طلباء ہیں کہ جو دین کا رخ کرتے ہیں، باقی 97% افراد وہ ہیں کہ جو دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ 97% افراد جو آپ نے تیار کیے وہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا سکیں؟
ایک 3% جو افراد ہیں انہوں نے جو ہے پاکستان کو ترقی کی جانب لے کے جانے سے روکا ہوا ہے، تو یہ یقیناً ایک احمقانہ بات ہے کہ 3% افراد کیسے جو ہے ترقی سے روک سکتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہی 3% افراد ہیں کہ جن کا پاکستان کی ترقی میں بہت بڑا کردار ہے، اور صرف پاکستان کی ترقی میں نہیں بلکہ دین کو جگہ جگہ پہنچانے میں اور دین کی دعوت و تبلیغ پہنچانے میں بھی انہی 3% افراد کا کردار ہے کہ جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بظاہر ایک لمحے کے لیے سوچ لیا جائے کہ دینی اداروں کو آپ فنڈ نہ دیں، کیا دینی اداروں کو فنڈ نہ دینے سے کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ پاکستان فوراً ترقی کرنے لگ جائے گا؟ اور پاکستان کے اندر جو ہے یہ جو دینی مدارس کو فنڈ دیے جا رہے تھے یہ بند ہو کر پاکستان جو ہے امریکہ اور یورپ سے آگے نکل جائے گا؟ تو یقیناً اس کا جواب ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان کو ترقی یا تنزل کی جانب لے جانے کی اصل بات نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دین کے خلاف زہر اگلا جائے، اسلام کے خلاف زہر اگلا جائے، اسلام کے خلاف باتیں کی جائیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہی مدارس ہیں کہ جو ایسے افراد تیار کرتے ہیں کہ جو قرآن کے ان احکامات پر عمل کرتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے بہترین امت ہو کہ تم خیر کی طرف بلاتے ہو اور نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اگر دینی مدارس نہ ہوں تو ایسے افراد کہاں سے تیار ہوں گے کہ جو نیکی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے؟ ایسے افراد کہاں سے تیار ہوں گے کہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول بلغ ما انزل الیک، جو ہم نے آپ تک پہنچا دیا وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، تو اللہ کے رسول نے تو ہم تک پہنچا دیا، تو ایسے افراد کہاں سے آئیں گے کہ جو اللہ کے رسول کی ان باتوں کو، اس سنت کو، ان قرآن کے احکامات کو مزید آگے لوگوں تک پہنچائیں گے؟ کون سے لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسے افراد کا تیار کردہ ایک گروپ ہونا چاہیے کہ جو پہلے دین سیکھ کر آئے اور پھر اپنی قوم کو سکھائے، اپنی قوم کو اللہ کے احکامات سنائے اور بتائے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے اور جنت کیا خوشخبریاں دے، دوزخ سے ڈرائے۔ کون ہوگا جو اس آیت پر، جو سورۃ التوبہ 122 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اس آیت پر عمل کرے گا؟ تو وہ کون ہوگا؟ یقیناً وہی ہوں گے جو دینی مدارس سے پڑھے ہوئے ہوں گے، دینی مدارس سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہوگی، اسلام کو سیکھا ہوگا، تو وہی آگے پہنچائیں گے۔ ورنہ آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹیز، کالجز اور یونیورسٹیز دین کی تعلیم دیں گے؟ تو اگر یہی بات کی جائے تو یہی وہی ادارے ہیں کہ جس میں آج دیکھا جائے تو ہمارے اسلاف کے وہ کہانیاں، وہ ہمارے اسلاف کے واقعات جو کہ ہمیں اسلام کی طرف مزید آگے لاتے تھے ان کو تو نکال دیا گیا۔ وہ باتیں کہ جو دلیری پر مبنی باتیں تھی، جو اس انسان کو دلیر بناتی تھی، جو اسلام کو جہاد کرنا سکھاتی تھی، جو جہاد کی باتیں تھی، وہ تو انہوں نے کتابوں سے نکال دی ہیں۔ یہ مزید کیا دین سکھائیں گے؟ تو اصل میں حقیقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح دین لوگوں تک پہنچانے والے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ یہی دینی مدارس ہیں۔ اسی لیے ان کی آنکھوں میں یہ دینی مدارس چپتے ہیں، یہ چپتے رہیں گے، لیکن علماء کرام اپنا کام کرتے رہیں گے، علماء کرام دین کی ترویج و ارشاد کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ان دینی مدارس کو ہمیشہ ترقیاں نصیب عطا فرمائے، اور جو ان دینی مدارس کے خلاف زہر اگلتے ہیں اللہ رب العزت انہیں ہدایت نصیب عطا فرمائے۔